السلام علیکم، ویلکم ٹو میٹل گیئر پاؤڈر کوٹنگ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے پاس کچھ پارٹس آئے ہیں گاڑی کے۔ یہ موڈیفائی گاڑی ہو رہی ہے، یہ اس کے پارٹس ہیں۔ ان پہ ہم نے مختلف کلر کرنے ہیں اور یہ پاؤڈر کوٹ میں ہی ہم اسے تیار کریں گے۔ یہ مختلف کلر ہوں گے اس پہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے پینٹ ریموونگ کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ پارٹس یہ ہیں اور دوسرے پارٹس بھی آئیں گے بھی آپ کے سامنے، یہ ہیں دوسرے پارٹس۔ اور انشاءاللہ اسے ہم آپ کو پاؤڈر کوٹنگ کر کے دکھائیں گے اور اس کا فائنل رزلٹ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا۔ سب سے پہلے ہمارا پروسیس ہے پینٹ ریموونگ کا۔ یہ ہمارا پینٹ ریموور ہوتا ہے، اگر کسی کو چاہیے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اسے یہ ریموور مل جائے گا۔ پہلا پروسیس ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے پینٹ ریموونگ کا۔ اب یہ ریموونگ کے لیے ہم پیس سارے ڈپ کر رہے ہیں۔ اسے کچھ ٹائم دینے کے بعد ہم اسے باہر نکالیں گے، پھر پانی سے واش کریں گے۔ اور جو میرے پرانے دوست میرے ساتھ ہیں، جو ویڈیوز میرے دیکھتے رہتے ہیں، ان سب بھائیوں کا بہت شکریہ۔ نئے آنے والوں بھائیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور یہ ہمارا پارٹ سب نکلنے باہر سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے اسی طرح گلبس کا استعمال اس میں لازمی کرنا ہے۔ لاسٹ ایک ویڈیو تھی، اس میں گلبس کا استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن آپ سب بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو گلبس کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا خطرناک کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے احتیاط ضروری ہے، اس میں گلبس بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے پارٹس ہمارے پینٹ موڈ سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب اسے پانی کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے اسے واش کریں گے۔ اور یہ اب دیکھ رہے ہیں کچھ پارٹس جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، انہیں ہم تار کے ذریعے ایک ہی جگہ پہ ایک گچھا بنا کے نا، گچھا ٹائپ، پھر اسے پورا ہی اس کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک پیس ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ایک ہی گچھے میں اسے بنا کے اور پورے کا پورا اسی طرح ہی اوون میں اس میں ڈپ کر دیتے ہیں ہمارے پینٹ ریموور میں۔ اب یہ پانی سے لڑکا اسے اچھے طریقے سے واش کرے گا۔ اسے جب ہائی پریشر لگے گا، جو ہلکا پھلکا کچرا ہے وہ اتر جائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو پارٹس ہمیں نظر آئیں گے کہ ابھی تک نہیں ہوئے، اسے ہم دوبارہ پھر ڈپ کر دیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ پارٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جسے پاؤڈر کوٹنگ پہلے بھی ہوا ہوتا ہے، اور کچھ پارٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو انیمل اور اسپرے پینٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوا ہوتا ہے، جسے بھٹی والا پینٹ کہتے ہیں۔ وہ چیز ہوئی ہوتی ہے، وہ دستی اتر جاتا ہے ہمارے ریموور میں۔ جو پاؤڈر کوٹ ہوتا ہے وہ ذرا ٹائم لیتا ہے اترنے میں، کیونکہ پاؤڈر کوٹنگ ایک تھکنس ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سے ذرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور جو لیمن پینٹ ہوا ہو، تھنر والا ہو، پٹرول والا ہو، یا بھٹی والا پینٹ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھٹی والا پینٹ بہت مضبوط ہے، میرے پاس لے کے آئے، میں آپ کو بھٹی والا پینٹ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر پینٹ اتار کے دکھاؤں گا۔ ایک پیس وہ بھی ڈپ کروں گا اور ایک پیس اپنا میں پاؤڈر کوٹ والا ڈپ کروں گا ایک ہی ریموور میں۔ آپ دونوں کو میں نتیجہ دکھاؤں گا کہ دونوں میں فرق آپ نے مجھے بتانا کہ کس نے کتنا ٹائم لیا پینٹ اترنے میں، اور بھٹی والے نے کتنا لیا اور میرے پاؤڈر کوٹ نے کتنا لیا۔ خیر اب یہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے واش ہونا۔ اسے پریشر کی مدد کے ساتھ، ہائی پریشر، اتنا پریشر خاص نہیں ہوتا، یعنی پریشر کی مدد سے ہم اس کے اوپر سے نا پینٹ اتارتے ہیں۔ پینٹ تو ریموور اتار دیتا ہے، پریشر سے یہ ہوتا ہے جو ہلکا پھلکا رہ جاتا ہے کسی کنارے شنارے میں، تو پریشر مارتے ہیں تو وہ اتر جاتا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ جو پارٹس ہیں اس پہ پینٹ ابھی بہت اچھے طریقے سے ریموو ہو گیا۔ اس میں کچھ اسپرنگ تھے اور وہ آپ کو یلو کلر کے پارٹس نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ریموو نہیں ہوا کیونکہ وہ پاؤڈر کوٹ ہوا ہوا تھا۔ وہ پاکستانی میڈ آئٹم نہیں تھی، وہ باہر سے امپورٹ کی تھی، اور وہ شوق کے ہوتے ہیں، گاڑی کے جو شاخ ہوتے ہیں نا، شوق کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ موڈیفیکیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے شوق کے لیے ریسر گاڑیاں تیار کرتے ہیں۔ آگے آٹو شو آ رہا ہے، آٹو شو میں یہ ساری گاڑیاں لوگ میرے سے کام کروا کے جاتے ہیں اور موڈیفیکیشن کر کے تو آٹو شو میں گاڑیاں جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو گاڑی بھی ریڈی ہوئی کسی ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جو گاڑی ہم نے پاؤڈر کوٹ میں تیار کی ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بائکس تو بہت آپ نے دیکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو گاڑی بھی ان قریب دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ ابھی اس میں کچھ جگہ سے پینٹ نہیں اترا، اس لیے اسے ہم دوبارہ پھر ڈپ کریں گے، کیونکہ یہ باہر سے ہو کے پینٹ آیا تو پھر اس کی تو لائف ہوگی۔ پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ جگاڑ لگانے میں تو کامیاب ہے۔ اب یہ لڑکے نے واپس اسے پھینک دیا کیونکہ اس کا پینٹ نہیں ریموو ہوا، ابھی کہیں کہیں سے ہو گیا تھا، کسی جگہ سے رہ گیا تھا، اس وجہ سے اسے دوبارہ پھر ڈپ کر دیا۔ پھر یہ کچھ ٹائم کے بعد نکل آئے گا۔ اور سب سے پہلا پروسیس تو ہمارا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ ہم پینٹ ریموو کرتے ہیں، ہونے کو تو اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے، کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے ہم اس کا پہلا پینٹ اتارتے ہیں، پھر ہم اپنے طریقہ کار سے سارا پینٹ اس پہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے ٹربو۔
یہ گاڑی پہ ٹربو ہوتا ہے، یہ ٹربو ہے، یہ بھی ہم نے اسے پاؤڈر کوٹ میں تیار کرنا ہے اور اسے ہم نے ریڈ کلر میں کرنا ہے، لولی پاپ ریڈ۔ کچھ پارٹس اس میں شوکری یلو ہونے ہیں، کچھ لولی پاپ ریڈ ہونا ہے، کچھ بلیک میٹ ہونا ہے، کچھ بلیک شائن ہونا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائنل سب لاسٹ پہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، لاسٹ پہ آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں گا۔ اب واش کرنے کے بعد ہم نے اسے، یہ ہوتا ہے نمک کا تیزاب، نمک کے تیزاب میں ہم نے اسے ڈپ کر دیا تاکہ جو ہلکا پھلکا زنگ ہے اس میں وہ زنگ بھی ریموو ہو جائے۔ ابھی ڈپ کرنے سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرے گرے کلر کا ہے، ابھی یہ باہر نکلے گا، یہ وائٹ ہو جائے گا۔ پھر اسے جب ہم، ایک اور ہمارا پروسیس ہوتا ہے فاسفیٹنگ، وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس پہ دوبارہ زنگ نہ لگے، اس لیے فاسفیٹنگ میں اسے 15 سے 20 منٹ ہم ٹائم دیتے ہیں۔ وہ ٹائم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک لہر چڑھ جائے، فاسفیٹ اس پہ چڑھ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمک کے تیزاب سے باہر نکل رہا ہے، اور اسے پھر پانی سے واش کیا جائے گا، اور اس کی پہلے بھی آپ نے رنگت دیکھی تھی کہ کس طرح کا تھا، اور اب وائٹ کلر میں ہو گیا اسی طرح یہ لڑکا نکال لے گا۔ نمک کا تیزاب اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، مینز کہ یہ وہاں پہ ہی آپ کو نقصان دیتا ہے، یہ بغیر گلبس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گلبس پہننا ضروری ہے، پہنا کریں، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ لڑکے نے گلبس نہیں پہنے تھے، اس نے بغیر گلبس کے ہی اتار لیا، نکال لیے تھے اس کے اندر سے پیس۔ اب پانی سے اس نے واش کیا، پانی سے واش کرنے کے بعد ہم نے اسے، یہ ہمارا فاسفیٹ، اسے ہم نے گرم کیا ہوتا ہے 120 سینٹی گریڈ تک، یعنی 120 سینٹی گریڈ پانی کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہم پیس کو ہینگ کر رہے ہیں، فاسفیٹ کریں گے، فاسفیٹ کے بعد آپ کو فاسفیٹ کا فائنل رزلٹ دکھاؤں گا کہ فائنل رزلٹ فاسفیٹ کیا دیتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارا تیزاب ہے نا، وہ نقصان دیتا ہے جہاں پہ آپ کا زخم ہوا ہوگا، ہاتھ پہ اگر چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ اس نے آپ کو بہت جلن دینی ہے، جس طرح کہ نمک، کیونکہ نمک کا تیزاب بنا ہوتا ہے، تو نمک آپ اگر آپ نے زخم پہ لگائیں گے تو نمک کا آپ کو آئیڈیا ہی ہوگا پھر کس طرح کا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پیس باہر نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ باہر پیس نکل رہے ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً ہم نے اسے 15 منٹ اس کے اندر رکھا ہے، کیونکہ جتنا ٹائم زیادہ رکھیں گے اتنے اس کے اوپر لیئر اچھی چڑھے گی، اتنی اس کی لائف زیادہ بنے گی، اس وجہ سے اس پہ ٹائم ہم تھوڑا زیادہ دیتے ہیں۔ اب اس کا ہم رزلٹ چیک کریں، اور آپ سب بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ایسی نئی سے نئی ویڈیو لاتا رہوں گا، آپ کو دکھاتا رہوں گا، کوشش کرتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سب بھائیوں کو سکھا سکوں، اگر کوئی بھائی سیکھنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پیس اس سے باہر نکل آئے ہیں، اب ہم اس پہ بفنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے۔ بف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے، ضرورت نہیں تھی اس پہ بف کی، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، اس پہ جتنی سروس اس کی بیس اچھی بن جائے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اتنا یہ لانگ لائف ہو جائے گا، اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔ ہونا تو یہ ڈبل کوٹ میں بھی ہے، ہم تو اس میں کیونکہ ڈبل کوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہماری تھکنس بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں یعنی لائف بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کے بعد ہمارا ٹیپنگ کا آگے، کیونکہ یہ توے ہوتے ہیں، یہ بریک کے ہوتے ہیں، اس میں بریک شو لگنے ہوتے ہیں، بریک اگر ہم اندر والی سائڈ پہ اسے پینٹ کر دیں گے تو بریک کا کام کرنا چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، بریک لگے گی ہی نہیں، کیونکہ ہمارا پینٹ ہوتا ہے موٹا، اس وجہ سے ہم اسے اندر باہر دونوں سائڈوں پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں ہم ٹیپ لگائیں گے۔ جو چیز اس کی نظر آنی ہوتی ہے وہاں پہ ہم ٹیپ نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ سارا نظر آنا ہے، جس جگہ پہ ہم ٹیپ نہیں لگاتے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ فٹنگ ہونی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے فٹنگ اگر تھوڑی موٹی ہوگی تو وہ لیکیج سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب یہ ہم نے ایئر شیئر مار کے اسے پری ہیٹ کے لیے ہینگ کر دیا، اوون ہمارا چل رہا ہے، یہ ہم ابھی کیونکہ اوون سٹارٹ ہوا ہے میں اس وجہ سے ہاتھ لگا رہا تھا۔ اب یہ پری ہیٹ ہونے کے بعد لڑکا پیس باہر نکالنے سٹارٹ کر دیے ہیں اس نے، اسی طرح پیس باہر نکلتے آئیں گے، اور اگلے آپریٹر کے پاس جائیں گے، آپریٹر اس پہ پینٹ مارے گا، اور وہ انشاءاللہ پینٹ کے بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارا پورا پروسیس کس طرح کا ہے۔ ہم اپنے ہر سامان کی 5 سال کی وارنٹی دیتے ہیں پینٹ ڈیمیج ہونے کی، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آ جائے، میں انشاءاللہ اسد علی آپ کو آپ کے پیسے ریٹرن کروں گا یا آپ کو آپ کا سامان دوبارہ کر کے دوں گا، 5 سال کی میری گارنٹی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا پینٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا، یہ آپ پری ہیٹ کے بعد ہم نے اس پہ پینٹ سٹارٹ کیا، یہ ہمارا بلیک میٹ کلر ہو رہا ہے، بلیک میٹ جو جیٹ بلیک جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے، جب فائنل نکلے گا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ اب اسی طرح پری ہیٹ کے ذریعے ہم نے پیس کو باہر نکالا تھا اور یہ اوپر پینٹ اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا، یہ پینٹ اپلائی ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے پری ہیٹ میں کہ اس پہ ذرا تھکنس اچھی چڑھ جاتی ہے، اور جس جگہ پہ پینٹ نہیں بھی جاتا نا وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ پری ہیٹ ہوا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی وہ
کیونکہ پیس گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر چپکتا رہتا ہے، اور یہ ویسے بھی الیکٹروسٹیٹک چارج کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس میں بڑے کسٹمر اس طرح کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو نیگیٹو، تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو تار لگائیں۔ ہمیں عرصہ دراز الحمدللہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، اس میں پازیٹیو نیگیٹو کوئی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ تار لگائیں۔ اب نیگیٹو ہمیں چاہیے، نیگیٹو تو ہمیں زمین کے ذریعے بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لڑکا دیکھیں آپ کے سامنے بغیر کسی تار کے نیگیٹو تار لگائی ہوئی، کہ بغیر اس کے تار لگائے ہوئے وہ پینٹ کر رہا ہے اور پینٹ ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک ایسے ہی کانسیپٹ بنا دیا کہ پازیٹیو نیگیٹو لگا ہونا چاہیے پھر پینٹ چارج ہوگا، نہیں تو نہیں چارج ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا ہاتھ پہ پکڑ کے پیس لگا رہا ہے، اب اس میں کوئی اس نے تار تو پکڑی نہیں ہوئی نیگیٹو کی، بس یہ آٹومیٹکلی زمین کے ذریعے نیگیٹو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اس کے باڈی سے کراس ہو کے تو آ رہا ہے، تو نیگیٹو لگا ہوا ہے، تار لگانا ضروری نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بلیک میٹ کلر ہو رہا ہے، یہ سارا مال اسی طرح ہی پریٹ ہوگا۔ ابھی اس میں مختلف کلرز تھے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، ابھی وہ بھی نکلیں گے، وہ ڈبل کوڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو بلیک میٹ ہمارا کلر ہے یہ سنگل کوڈ میں ہی ہوتا ہے، اس میں ڈبل کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہوتا ہی میٹ ہے۔ ڈبل کوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شائن کو ایکسٹرا کرنے کے لیے وہ اوپر ہم ایک لیکر کا کوڈ لگاتے ہیں، اور کچھ کلر اس طرح ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہی لیکر ہے، کہ بیس کوڈ اس کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لیکر ماریں گے تو آٹومیٹکلی ریئیکٹ کرے گا اور کلر چینج کرے گا۔ اگر ویسے ہی ہم سنگل کوڈ بیس کوڈ لگا کے اسے اوون میں ہینگ کر دیتے ہیں تو وہ کروم لک باہر نکلے گی، کروم رہے گا، جب تک اس پہ لیکر اپلائی نہیں کریں گے وہ کلر چینج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا۔ اب یہ ہمارا سارا سامان ہو گیا جو بلیک ہونا تھا، بلیک والا سارا سامان ہمارا ہو گیا ہے۔ بلیک والے سامان کے بعد انشاءاللہ اب دوسرے سامان کی باری آئے گی، اب اسی طرح اسی سامان کو اندر ہینگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ اور پیس بھی تھے ہمارے بلیک، اب یہ اس کا مین پیس ہوتا ہے، اب اس پہ بھی ہم نے پاؤڈر کوڈ ہی کیا، یہ بھی بلیک کلر میں ہے، بلیک میٹ میں ہی ہے یہ۔ اور ایک اور چھوٹا سا اس کے ساتھ پائپ نظر آ رہا ہے، وہ بلیک میٹ میں ہے، وہ بھی کرے گا لڑکا۔ پوری ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور کام کس طرح ہوتا ہے۔ کام تو کہنے کو تو آسان نہ کہ بس اس طرح گن پکڑی اور رنگ مار دیا اور کام اوون میں ہینگ کر دیا اور بس ہو گیا۔ اور کافی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے جی مجھے بائک کے ٹاپے بھی رنگ کروانے ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ پلاسٹک کی ایٹم کو ہم پینٹ نہیں کرتے، کیونکہ پلاسٹک میلٹ ہو جاتا ہے، جو چیز میلٹ ہو جائے گی وہ ہمارے لیے تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اب یہ خیر ہمارا سٹارٹ ہو گیا، اسے کہتے ہیں شوکر یلو کلر، دیکھ رہے ہیں جب گن سے نکل رہا ہے یہ گرین کلر ہے، جب اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو یہ کروم میں آ جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ ایک میجک ہے، یہ جادو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ایک جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، یہ ہمارا گن سے نکل تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گرین کلر ہے، اور اسے ہم شوکر یلو کہتے ہیں۔ جب یہ اپلائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کروم لک میں آ جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کروم نظر آ رہا ہے، ایز اٹ از ہی یہ ہوگا، یہ لڑکا لگا رہا ہے اور لگاتے ساتھ ہی وہ اپنا کلر چینج کرتا جا رہا ہے، وہ کروم میں ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم دوسرا اس کا ٹاپ کوٹ لگائیں گے، ٹاپ کوٹ نے اس کے ساتھ ری ایکٹ کرنا ہے تو کلر چینج ہونا ہے، ادروائز کلر چینج نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا کنسپٹ آپ کا کلیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ٹاپ کوٹ لگے گا تو کلر چینج ہوگا، سنگل کوٹ میں کلر چینج نہیں کرے گا۔ اب یہ اسی طرح یہ 4 سپرنگ تھے، چاروں کو ہم نے شوکر یلو کلر کیا، یعنی اسے گرین بھی کہتے ہیں، اسے اس کے علاوہ نیون کلر بھی لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا نام ہے وہ ہے شوکر یلو، کیونکہ اس میں یلو ٹیونز بھی آتی ہے اور گرین بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا آ گیا لولی پاپ ریڈ، یہ بھی دیکھ رہے ہیں گن سے نکل رہا ہے اور آپ کو ریڈ لگ رہا ہے، جب وہ لڑکا اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہے اوپر سے پائپ دیکھیں گے وہ کروم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسے اوون میں ہیٹ ٹمپریچر دیں گے، یہ جب باہر دوبارہ پھر نکالیں گے یہ کروم ہی ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں کروم ہے، رنگ اندر سے ریڈ نکل رہا تھا اور وہ کروم گیا ہے۔ اس طرح ہی پھر ہم اسے اوون میں دوبارہ ہینگ کر دیں گے، اور ہینگ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً اسے 180 سینٹی گریڈ پہ پھر باہر نکالا۔ اب 180 سینٹی گریڈ پہ نکال کے ہم اس پہ اب ٹاپ کوڈ یعنی لیکر کا کوڈ اپلائی کرنے لگے۔ اب آپ غور کریے گا جب لیکر کا کوڈ اپلائی ہوگا تو یہ کلر چینج کرتا رہے گا، یعنی گرین کلر میں آ جائے گا، آپ کو ہلکا ہلکا لائٹ لائٹ گرین نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی اس کا ٹمپریچر کم ہے، جب اسے 200 پلس ٹمپریچر ملے گا تو یہ اپنا کلر پراپر گرین بنائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایسے ہی رہے گا تو یہ لائٹ گرین ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل لائٹ گرین ہے۔ سپرنگ پہ آپ کو واضح نظر آئے گا صحیح طریقے سے، یہ اب سپرنگ نکلا ہے، سپرنگ پہ لڑکے نے اوپر ٹاپ کوٹ اپلائی کر دیا، اب یہ لائٹ لائٹ گرین گرین آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح چاروں
جو اسپرنگ ہے یعنی جتنا بھی سامان ہے ہمارا سب کے اوپر ٹاپ کوٹ لگے گا. ٹاپ کوٹ لگنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ اوون میں جائے گا اور 200 پلس ٹمپریچر سے دیا جائے گا جس میں 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح یہ 3 اسپرنگ ہمارے ہو گیا. اب لاسٹ اسپرنگ ہے. اس کے بعد ہماری وہ ریڈ والے کی بھی باری ہے کہ ریڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریڈ کو کس طرح کیا ہے. ریڈ کے اوپر بھی سیم پروسیس ہی ہوتا ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے ایز اٹ از ہی کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ٹاپ کوٹ لگانا ہے, اسے پھر دوبارہ اوون میں ہینگ کر دیں گے تو وہ بھی ایز اٹ از جب اسے ٹمپریچر پورا ملے گا تو وہ جب باہر نکلے گا تو وہ ریڈ کلر میں ہوگا. کافی کسٹمر میرے پاس بھی کھڑے ہوتے ہیں, جب آئے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یار آپ کلر کون سا اپلائی کر رہے ہیں اور ہو کون سا رہا ہے. یہ سارے ہمارے ہیں پرسمیٹک امیرکن کمپنی ہے, یہ اس کمپنی کا کلر ہے. آپ پرسمیٹک کی کمپنی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو شیڈز مل جائیں گے, جون سا بھی شیڈ چاہیے ہوگا وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اور لاسٹ ویڈیو بس ختم ہونے والی ہے. لاسٹ پہ میرا موبائل نمبر 0324449689 ہے. میری لوکیشن گرین ٹاؤن لاہور کی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جب نکلا تھا وہ کروم آپ کو نظر آ رہا ہوگا, کروم کے بعد جب لڑکے نے اس پہ لیکر اپلائی کرنا سٹارٹ کیا اور وہ ریڈ ہو گیا. اب یہ 200 سینٹی گریڈ پہ ہم نے اوون کو اپنے کو بند کر دیا. 200 سینٹی گریڈ پہ ہم نے اسے بند کر دیا تھا اور کچھ ٹائم دینے کے بعد یعنی 15 سے 20 منٹ دینے کے بعد 150 پہ ہمارا ٹمپریچر آ جاتا ہے. 150 پہ ٹمپریچر آنے کے بعد ہم اوون کو باہر کھینچ لیتے ہیں, یعنی ہماری ٹرالی ہے وہ اندر بھی چلی جاتی ہے, اوون کے باہر بھی آ جاتی ہے. وہ پھر جب ہمارا مال ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اینگل لگا کے اینگل کی مدد سے اپنے اوون سے ٹرالی کو باہر کھینچ لیتے ہیں. یہ اب دیکھ رہے ہیں بلیک میٹ کلر ہے. یہ سارا سامان آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا, اس کی کس طرح کی کنڈیشن تھی اور اب بھی دیکھیں ماشاءاللہ. اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کہ میرا کام آپ کو کیسا لگا. یہ ہمارا بلیک گلوس ہوتا ہے, ہائی گلوس. اس کی گلوس چیک کریں, یہ بھی شوق کا ہی ہے, شوق کا ہی کوئی پیس ہے. انشاءاللہ میں آپ کو پوری گاڑی بھی دکھاؤں گا جس گاڑی میں سارا سامان لگا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اب آپ کو دوسرا کلر دکھاتا ہوں. اس میں دوسرا کلر ہمارا یہ آ گیا شوکری یلو. یہ انڈور میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آؤٹ ڈور میں بھی اس کا رزلٹ دکھاؤں گا آپ کو. یہ انڈور ابھی اوون کے اندر ہی ہے. بلیک سامان ہم نے نکال لیا تھا, یہ گرین ہمارا اوون کے اندر ہے. باقی سامان بھی کچھ لگا ہوا ہے, سارا آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ریڈ ہے, یہ شوکری یلو ہے. اسی طرح ہی وہ پیچھے بھی ایک ہیوی بائک کا سامان ہے, یہ اس کا لگا ہوا ہے سارا. یہ ہمارا آ گیا آؤٹ ڈور میں. آؤٹ ڈور سے مراد یعنی لائٹ میں آ گیا, اوون سے باہر نکل آیا, کمرے سے باہر نہیں گیا ابھی. دن کی روشنی میں تو اس کا لیول ہی اپنا ہے. یہ ہمارا شوکر یلو فائنل کلر, فائنل رزلٹ ہو گیا, ہمارے سامنے آ گیا. اس اسپرنگ کو ہمیں شوکر یلو کرنا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہ ریڈ کلر آ گیا, یہ ریڈ کلر ہے اس کا جو لگتا ہے انجن پہ ٹربو. یہ ٹربو گاڑی ایک تیار ہو رہی ہے, اس پہ ٹربو لگا ہوا ہے, ٹربو کا. اور یہ ریڈ کلر میں اسے لولی پاپ ریڈ کہا جاتا ہے اور ساتھ شوکر یلو ہے. اور اسی طرح ہی ہم نے بلیک میٹ بھی کیا تھا. سارا پروسیس آپ نے دیکھا ہے. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا. میرا موبائل نمبر 0324449689 ہے. میری لوکیشن گرین ٹاؤن لاہور ہے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے پیاری سے پیاری ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا رہوں گا. اپنے بھائی اسد علی کو اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, تب تک اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ سب بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کرتے رہا کریں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.